ہے۔ جو عالم کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو اولیاء کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو تابعی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو تبع تابعی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو صحابیوں کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو محمد عربی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جس نے محمد عربی کی توہین کی اس نے جبرائیل علیہ السلام کی توہین کی، جس نے جبرائیل علیہ السلام کی توہین کی اس نے ڈائریکٹ اللہ کی توہین کی۔ وہ دین سے نکل جاتا ہے، اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے جب وہ کسی عالم کی توہین کرتا ہے۔ وہ اتنا ہی نہیں میرے بزرگوں، نوجوانوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 551 پر فرماتے ہیں کہ جو بلا وجہ علماء سے بغض و عناد رکھتا ہے وہ اسے کفر کا خطرہ ہے۔ جو گالی دیتا ہے علماء کرام کو ریز القلب اور خبیث الباطن ہے، سخت فاسق اور فاجر ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت اتنا ہی نہیں، تنویر الابصار در مختار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ علماء کو بلند کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء کی بلندی کا درجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو علماء کی توہین کرے گا، جو علماء کی عیب جوئی بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت دوزخ میں گرائے گا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان سے قرآن و حدیث کا درس حاصل کرو، ان سے مسائل دریافت کرو، آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ دور و نزدیک سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ اسٹیج پر رونق فروز علماء کرام اور بزرگوں، دوستوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، شاباش، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما، یعنی میرے محبوب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خطاب فرماتا ہے، اپنے حبیب سے فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میری بارگاہ میں عرض کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں اے محمد عربی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ میری بارگاہ میں عرض کریں اے رب کائنات، اے پروردگار عالمین، اے سب کے خالق و مالک، میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ اللہ جب دو جہان کے بادشاہ کو، نبی مختار کو، آپ کے اور میرے غمخوار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی اور چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری بارگاہ میں عرض کریں اے رب کائنات، اے پروردگار عالمین، میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں حرر عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ تو اسے رب کائنات کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں علم کا کیا مقام ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 130 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم سے کوئی بڑھ کر چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی جواب نہیں، جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی مثال نہیں، جس کا دنیا و ما فیہا میں کوئی ثانی نہیں۔ بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں، آگے دیکھو کہ علماء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہیں ارشاد فرمایا
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے مقدس مقامات پر علماء کرام کی رفعت و فضیلت بیان فرمائی ہے. کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں. جو جلسہ گاہ کے بہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ برائے مہربانی کر کے اندر جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئے. برائے مہربانی جو بھی کوئی جلسہ گاہ کے باہر کھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. کہیں ارشاد فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تمہارے اور علماء کے درمیان یعنی جن کو علم دیا گیا وہ عالموں کو عام لوگوں پر درجہ بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں قرآن مجید میں علماء کی شان کس طرح بیان فرمائی ہے. میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، دیکھو کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن مجید میں علماء کرام کی رفعت و فضیلت بیان فرمائی. آپ آقا کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، محمد عربی کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علماء کی کس طرح رفعت و فضیلت بیان فرماتے ہیں. آپ کے اور میرے غمخوار نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علماء کی کس طرح شان بیان فرماتے ہیں. کہیں ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہیں ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ اللہ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے، کسی رسول نے کسی کو مکان کا وارث نہیں بنایا ہے، کسی بلڈنگ کا وارث نہیں بنایا ہے، کسی ریاست کا وارث نہیں بنایا ہے. اللہ اللہ مسلمانوں، کسی گاؤں کا وارث نہیں بنایا ہے. اور محمد عربی، اگر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیچھے کوئی وراثت چھوڑ کر کے گئے ہے وہ یقیناً علم کی وراثت ہے. اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. لوگوں اتنا ہی نہیں، کہیں ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اللہ اللہ مسلمانوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ کے اور میرے غمخوار نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. لوگوں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، بنی اسرائیل کے رسولوں کی طرح ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے. اونچی آواز سبحان اللہ. جس کو اللہ جو سچا عاشق رسول ہوگا وہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. اس مجمع کے بیداری کے لیے کہے یا رسول اللہ. رسول اللہ. اونچی آواز سے کہے یا رسول اللہ. اللہ اللہ مسلمانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علماء کی کس طرح شان بیان فرماتے ہیں. لوگوں صرف اتنا ہی نہیں، کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی. جس نے کسی عالم کی زیارت کی، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، جس نے کسی عالم کی زیارت کی، جس نے کسی مفتی کی زیارت کی، جس نے کسی صاحب علم کی زیارت کی، گویا کہ آقا کے الفاظ ہے اس نے محمد الرسول اللہ کی زیارت کی. سبحان اللہ. آج وہ کتنے خوش ہیں. نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، دارالعلوم غلام مصطفیٰ.
اللہ اللہ مسلمانوں بزرگوں دوستوں صرف اتنا ہی نہیں آقا کے الفاظ آگے سنتے جائیے کہیں ارشاد فرمایا من صافحنی عالما فکأنما صافحنی جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا ہے لوگوں جس نے کسی مفتی کے ساتھ مصافحہ کیا ہے جس نے کسی صاحب علم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ مصافحہ کیا سبحان اللہ 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 مسلمانوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول آل اللہ جموں اینڈ کشمیر تحریک صوت الاولیاء زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مولانا بابا شبیر صاحب زندہ باد نگران تحریک صوت الاولیاء تشریف لے آئے اب ان کا خطابت ہوگا میرے بعد لہذا جو جلسہ گاہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ تمام جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئے اور عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح علماء کی شان بیان فرماتے ہیں کس طرح علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں کس طرح علم والوں کی رفعت و فضیلت بیان فرماتے ہیں میرے بزرگوں دوستوں نوجوانوں صرف اتنا ہی نہیں کہیں ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا اس نے محمد رسول اللہ کے ساتھ مصافحہ کیا اللہ اللہ مسلمانوں جو اس مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو آج عالموں کی زیارت کریں گے آقا کے الفاظ ہیں جو عالم کی زیارت کرے گا وہ محمد رسول اللہ کی زیارت کرے گا صرف اتنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھا اللہ اللہ مسلمانوں آج وہ کتنے خوش نصیب ہے جو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں آقا کا ارشاد ہے جو کسی دینی مجلس میں بیٹھتا ہے محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا فاجلسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ بالجنہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ محمد الرسول اللہ کی مجلس میں بیٹھا جو محمد عربی کی مجلس میں بیٹھا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بروز قیامت میں اسے اپنے ساتھ جنت میں بٹھاؤں گا بے شک بے شک اللہ اللہ مسلمانوں بزرگوں دوستوں نوجوانوں صرف اتنا ہی نہیں کہ ارشاد فرمایا فقیہۃ واحد علی الشیطان من الف عابد یعنی ایک عالم ہزار عابد سے زیادہ شیطان پر باری ہے یعنی ایک طرف ایک عابد ہزار عابد ہو عبادت گزار ہو ایک طرف ایک عالم ہو ہزار عبادت گزار کو ہزار نمازی کو یعنی نوافل نماز پڑھنے والے ہزار عابد کو یعنی جو علم والا نہ ہو ہزار عابد کو ورگلا سکتا ہے جال اپنی جال میں پھنسا سکتا ہے شیطان اسے بہکا سکتا ہے لیکن ایک عالم کو شیطان کچھ نہیں کر سکتا کہیں ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین علم اسلام کی زندگی ہے اور ایک دین کا ایک ستون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہیں ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے جس کے ساتھ اچھائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے فقہ بنا دیتا ہے اللہ اللہ مسلمانوں بزرگوں دوستوں ان آیت کریمہ سے ان احادیث مبارکہ سے آپ کا ذہن کھل گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علماء کی رفعت و فضیلت کس طرح بیان فرماتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء کی رفعت و فضیلت کس طرح بیان فرمائی میرے بزرگوں دوستوں نوجوانوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں علماء کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے چونٹیاں اپنی سوراخوں میں علماء کرام کی زندگی کے لیے دعا کر دی ہے بزرگوں دوستوں نوجوانوں صرف چونٹیاں ہی نہیں مچھلیاں سمندر کی تہ میں علماء کرام کی زندگی کے لیے دعا کر دی ہے بے شک سبحان اللہ صرف اتنا ہی نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ دنیا کا ذرہ ذرہ عرش الہی پر بیٹھے ہوئے فرشتے علماء کرام کی زندگی کے لیے دعا کرتی
کرتی ہے، زمین میں جتنی چیزیں ہیں تمام علماء کرام کی زندگی کے لیے دعا کرتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ چونٹیاں اپنی سوراخوں میں بیٹھی ہوئی، لیکن علماء کی کیا فکر ہے؟ مچھلی سمندر کی تہ میں، لیکن علماء کی کیا فکر ہے؟ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، سنو، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہم تمترون و بہم ترزقون، یعنی چونٹیوں کی زندگی بارش سے ہے، جو بارش برستی ہے وہ علماء کرام کی برکت سے ہے۔ مچھلیوں کی زندگی بھی پانی ہے، پانی بھی علماء کرام کی برکت ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، صرف چونٹیاں ہی نہیں، مچھلیاں ہی نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، عرش الہی پر بیٹھے ہوئے فرشتے علماء کرام کی زندگی کے لیے دعا کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ لوگوں، علماء چودھویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہے۔ اللہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء کو چاند سے تشبیہ کیوں دی کہ جس طرح چاند اپنی روشنی سے، چاند اپنی چاندنی سے ساری دنیا کو منور کر لیتا ہے، ساری کائنات کو منور کر لیتا ہے، اسی طرح عالم بھی زمانے کے چراغ ہے، یہ بھی اپنی علم کی روشنی سے ساری دنیا کو، ساری کائنات کو منور کر لیتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ مسلمانوں، اسی طرح جس طرح چاند اپنی چاندنی سے تمام دنیا کو روشن کر لیتا ہے، اسی طرح عالم بھی اپنے علم کی روشنی سے ساری دنیا کو منور کر لیتا ہے۔ علامہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 276 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ علم پانی کی طرح ہے، علم کو پانی سے تشبیہ دینے کی 5 وجہ ہے۔ اللہ مسلمانوں، کتنی وجہ ہے؟ 5 وجہ ہے۔ وہ 5 وجہ کیا ہے کہ جس طرح بارش آسمان سے اترتی ہے، اسی طرح علم بھی آسمان سے اترتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح بارش سے زمین کی درستگی ہوتی ہے، اسی طرح عالم سے مخلوق کی ہی درستگی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری وجہ یہ ہے، تیسری وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش کے بغیر سبزاری پیدا نہیں ہوتا، گھاس پیدا نہیں ہوتا، کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا جب تک بارش نہ ہو، اسی طرح اعمال کا وجود نہیں بنتا جب تک علم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ نعرہ مسلمان، تکبیر، نعرہ رسالہ، تحریک صوت الاولیاء، دارالعلوم غلام مصطفیٰ۔ اللہ مسلمانوں، 5ویں وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش نفع اور نقصان دونوں پہنچاتی ہے، یعنی بارش جس زمین میں سہ جاتی ہے اس سے فضل ضرور اونگتا ہے، جس میں علم ہو اس پر عمل بھی کر لے اسے فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ مسلمانوں، اسلام کی ساری بہاریں علماء کرام پر ہے، اسی لیے کچھ لوگ نادان، ناواقف علماء کرام کی توہین کرتے ہیں، ان کے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان سے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ اللہ مسلمانوں، علماء کرام سے نفرت کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے نہیں چاہتے، ان سے مسئلہ مسائل دریافت کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ علماء سے دور بھاگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے ہم کو پست کر دیا ہے۔ جب ہم علم کے پیچھے لگ جائیں گے، محمد کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، تو تمام ہمارے در پہ جھک جائیں گے۔ اللہ مسلمانوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 100 200 130 پر ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا کہ جو علم کی توہین کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اللہ اللہ مسلمانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے کسی عالم کی توہین کی، جس نے کسی عالم کی غیبت کی، جس نے کسی عالم کی توہین کی، اس نے علم کی توہین کی ہے. جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے علم کی توہین کی اس نے محمد رسول اللہ کی توہین کی. جس نے محمد رسول اللہ کی توہین کی اس نے جبرائیل علیہ السلام کی توہین کی. جس نے جبرائیل علیہ السلام کی توہین کی اس نے ڈائریکٹ اللہ کی توہین کی ہے. جو کسی عالم کی توہین کرتا ہے یا اسے مذاق اڑاتا ہے یا اسے گالی دیتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس طرح علم ہمارے تک پہنچا ہے اسی طرح واپس بھی، یعنی جبرائیل علیہ السلام محمد عربی تک علم لے کے آئے اور محمد عربی نے صحابہ سے بیان فرمایا، صحابہ نے تابعیوں سے، تابعیوں نے تبع تابعی سے، اسی طرح چلتا چلتا علماء کرام تک، ہم تک علماء تک پہنچا ہے. جب کسی علماء کی توہین کرے گا تو اس نے یقیناً علم کی توہین کی، کیونکہ علماء کے اندر علم ہی ہوتا ہے اسی لیے اسے عالم بتایا جاتا ہے. جو عالم کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو اولیاء کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو تابعی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو تبع تابعی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو صحابیوں کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو محمد عربی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جس نے محمد عربی کی توہین کی اس نے جبرائیل علیہ السلام کی توہین کی. جس نے جبرائیل علیہ السلام کی توہین کی اس نے ڈائریکٹ اللہ کی توہین کی. وہ دین سے نکل جاتا ہے، اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے جب وہ کسی عالم کی توہین کرتا ہے. وہ اتنا ہی نہیں میرے بزرگوں، نوجوانوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتح رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 551 پر فرماتے ہیں کہ جو بلا وجہ علماء سے بغض و عناد رکھتا ہے وہ اسے کفر کا خطرہ ہے. جو گالی دیتا ہے علماء کرام کو ریز القلب اور خبیث الباطن ہے، سخت فاسق اور فاجر ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت اتنا ہی نہیں، تنویر الابصار در مختار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ علماء کو بلند کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء کی بلندی کا درجات کا وعدہ فرمایا ہے. جو علماء کی توہین کرے گا، جو علماء کی عیب جوئی بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت دوزخ میں گرائے گا. میرے بزرگوں، نوجوانوں، علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان سے قرآن و حدیث کا درس حاصل کرو، ان سے مسائل و مسائل دریافت کرو. آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو. اللہ تعالیٰ آخر زمانے میں علماء کرام کی روح قبض کر لے گا. جب علماء نہ رہیں گے تو علم نہ رہے گا، چراغ علم بجھ جائے گا. علم بتانے والا جب کوئی نہ رہے گا تو علم خود بخود ختم ہو جائے گا. ہر طرف جہالت کا دورہ ہو جائے گا. لوگ حلال و حرام میں فرق نہیں سمجھیں گے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے. شراب نوشی عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ سے چھین کر نہ لے گا کہ قرآن کسی کے ہاتھ سے چھین کر لے. ٹائم کی قلت مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے موضوع کو اختتام کروں گا اور حضرت علامہ و مولانا بابا شبیر صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں. وہ آئے اور اپنے نورانی کلمات سے سرفراز فرمائے. سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی. اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہ ہمارا نبی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ